اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح علیہما فیما افتدت به صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ عزیز طلباء اور سوشل میڈیا کے سامعین و ناظرین، آج ہمارا تحقیق المسائل کے حوالہ سے 16واں عنوان ہے، اور یہ عنوان اس حوالہ سے ہے کہ اس بات پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر مرد نے میاں بیوی والا رشتہ ختم کرنا ہے تو اس کے لیے تو ایک آسان صورت ہے کہ بس وہ طلاق دے دے اور رشتہ ختم کر دے، جبکہ عورت نے اگر یہ رشتہ ختم کرنا ہے تو اسلام نے اس کے لیے اس میں دقت رکھی ہے۔ وہ آسانی سے طلاق دے کر رشتہ ختم نہیں کر سکتی، بلکہ اس کو خلا کے لیے عدالت وغیرہ جانا پڑے گا۔ اس کے لیے ایک مشکل طرز جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ مرد کے لیے طرز آسان رکھا گیا ہے، عورت کے لیے طرز مشکل رکھا گیا ہے۔ پھر مرد نے طلاق دینی ہے تو اس کا کوئی عوض بھی نہیں ہے، جبکہ عورت نے خلا حاصل کرنا ہے تو اس کو عوض بھی دینا پڑے گا۔ تو گویا کہ ان لوگوں کے خیال میں جو اعتراض کرنے والے ہیں، ان کے خیال میں یہ عورت کے ساتھ دوہری زیادتی ہو رہی ہے، دوہرا ظلم ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے لیے طرز بھی دشوار رکھا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے عوض بھی رکھا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے آج گفتگو کرنا ہے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ اس کے لیے عوض بھی رکھا گیا ہے، تو اس کے حوالے سے مختصر سی بات میں پہلے کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جس وقت نکاح ہوتا ہے اس وقت مرد نے حق مہر دینا ہوتا ہے، اس وقت عورت نے کچھ نہیں دینا ہوتا، جبکہ ظاہر ہے کہ شادی تو دونوں کی ہوئی ہے، صرف ایک کی تو نہیں ہوئی۔ ازدواجی تعلق وغیرہ کی لذت بھی دونوں نے حاصل کرنی ہے، آگے خاندان بنانا، چلانا، اولاد کی تربیت وغیرہ، وہ سارے معاملات دونوں سے متعلق ہیں۔ تو وہاں پر صرف مرد کے ذمہ رکھا گیا کہ اس نے حق مہر دینا ہے، عورت کے ذمہ ایسا کچھ نہیں رکھا گیا۔ تو دوسری طرف اگر خلا کے معاملہ میں عورت کے اوپر رکھ دیا گیا ہے، مرد کے ذمہ کچھ نہیں رکھا گیا ہے طلاق کے حوالہ سے، تو اس میں تو کوئی زیادتی والی بات نہیں بنتی۔ اگر خلا کا عوض ہونا وہ زیادتی بنے گی تو پھر ادھر حق مہر جو ہے وہ زیادتی بن جائے گی مرد کے ساتھ۔ تو اصل میں یہ چیز ہے کہ مرد کو جو حق مہر اور پھر بلکہ نان و نفقہ کی بھی ذمہ داری دی گئی ہے، تو یہ عورت کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے وہ احسان کیا گیا کہ اس عورت کو ساری ذمہ داری، جو معاشی ذمہ داریاں ہیں، ان سے بالکل جو ہے چھٹکارا حاصل ہے۔ تو جس وقت اس کو یہ ساری چیزیں میسر ہیں اور پھر وہ اس چیز کو ختم کرنا چاہتی ہے، تو پھر تھوڑا عوض اگر اس کے ذمہ لگا دیا جائے تو یہ کوئی زیادتی والی بات نہیں ہے۔ زیادہ اس میں ترغیب حق مہر کی واپسی کی ہوتی ہے، اگرچہ اس سے کم و بیش بھی جائز ہے خلا میں، جس پر دونوں رضامند ہو جائیں، لیکن شریعت اسلامیہ نے کبھی یہ ترغیب نہیں دی ہے کہ اگر مثال کے طور پر ان کی شادی کو 15 سال برقرار رہے ہیں اور اس کے بعد عورت خلا مانگ رہی ہے، تو 15 سال کا نان و نفقہ مرد کی ذمہ داری رہا ہے، تو شریعت نے یہ تو نہیں کہا کہ 15 سال کا نان و نفقہ بھی عورت دے، وہ جتنا اس نے کھایا بھی ہے، صرف حق مہر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے نا، یا چلو تھوڑا سا بہت اس سے کم و بیش ہو جائے جس کے اوپر دونوں فریق راضی ہو جائیں۔ شریعت نے صرف اتنا کہا ہے نا، تو
तो ये कोई ज़्यादती नहीं है। अगर ये चीज़ भी कही गई होती ना कि पूरा नानो नफ़का भी जितना अरसा ये रिश्ता रहा है, तो नानो नफ़का भी जितना इस्तेमाल किया है औरत ने वो सारा भी वापस करे, तो फिर तो वाकई वो ज़्यादती वाली बात होती। लेकिन सिर्फ हक महर की हद तक जो है ये कोई ज़्यादती वाली बात नहीं है। अब हम वो पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। दूसरे पॉइंट के ऊपर मैंने मुख्तसर बात कर दी कि औरत के लिए तर्ज दुश्वार रखा गया है, मर्द के लिए तर्ज आसान रखा गया है, जबकि औरत भी तो इस रिश्ते से बाज़ औक़ात तंग हो सकती है। जिस तरह मर्द तंग हो सकता है तो उसको जो है वो सहूलत दे दी गई है कि जब वो ज़्यादा तंग है तो बस तलाक दे दे, लेकिन औरत के लिए जो है वो दिक्कत रखी गई है। तो मैं इस हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा कि औरत के अंदर जज्बातियत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर उसके लिए दुश्वार तर्ज न रखा जाए तो वो तो जज्बातियत के अंदर बड़ी जल्दी तलाक देने पर आ जाएगी। जैसा कि बाज़ मुआशरों के अंदर औरत को तलाक का जब हक दिया गया तो तलाक का तनासुब बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि औरत के अंदर जज्बातियत ज़्यादा होती है। बाज़ की राय अलबत्ता ये है कि नहीं, जज्बातियत मर्द के अंदर ज़्यादा होती है। राय दोनों मौजूद है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ये एक मुतफ़िका राय है कि औरत के अंदर जज्बातियत ज़्यादा होती है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल 100% ये मुतफ़िका नहीं है। बाज़ की राय ये भी है कि मर्द के अंदर जज्बातियत ज़्यादा होती है, लेकिन अक्सरियत की राय बहरहाल वो यही है कि जज्बातियत औरत के अंदर ज़्यादा होती है। और जो ये कहते हैं ना कि मर्द के अंदर जज्बातियत ज़्यादा होती है, वो साथ दूसरी बात ये भी कहते हैं कि अलबत्ता मर्द को अपनी जज्बातियत के ऊपर कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा होता है। अगरचे वो जज्बाती तो हो जाता है, लेकिन कंट्रोल की सलाहियत भी मर्द के अंदर ज़्यादा है। और इस चीज़ के ऊपर तो तकरीबन इत्तेफाक है कि जितना जज्बातियत के ऊपर मर्द को कंट्रोल हासिल है उतना औरत को नहीं है। तो फिर गोया कि मामला जो है ना वो असल में गालिब राय के मुताबिक जो है वो दोहरा बन जाता है। एक ये कि औरत के अंदर जज्बातियत भी अक्सर के नज़दीक ज़्यादा है, और दूसरा उसका कंट्रोल भी कम है। तो जिस वक्त जज्बातियत भी ज़्यादा है और जज्बातियत के ऊपर कंट्रोल भी कम है, तो फिर जाहिर बात है कि जिस वक्त उसको आसानी से तलाक का जो है वो हक दे दिया जाए तो वो तो बड़ी जल्दी जो है वो रिश्ते ख़त्म करने पर आ जाएगी। अल्लाह, तो तलाक का तनासब जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी बात ये कि खुला के मुतालबा तो होता है औरत की तरफ से ही, लेकिन अगर हम तलाक़ों के ऊपर भी देखें ना कि जो तलाक़ें होती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ नज़र आएगी कि तलाक़ का भी मुतालबा औरत ही कर रही होती है। अगरचे चलो मामला खुला तक नहीं गया, औरत ने अदालत तक मामला नहीं किया, लेकिन जो तलाक़ें भी ली जाती हैं तो औरतें अक्सर मुतालबा करके तलाक़ लेती हैं। बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह। इस हवाले से डगलस लेबेर उसने 2000 तलाक़ याफ्ता जोड़ों से मुतल्लक सर्वे किया, मालूमात हासिल की, और उसने नतीजा ये बतलाया कि 70% तलाक़ याफ्ता जोड़े जो हैं उनके अंदर ये चीज़ साबित हो रही है कि मुतालबा औरत ने किया था। तलाक़ का मुतालबा औरत की तरफ से 70% ये उसने कहा। इस तरह अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन उसका 10वां सालाना इज्तिमा, उसके अंदर माइकल रोजनफील्ड उसने 2009 ईस्वी से 2015 ईस्वी तक इस अरसे के दौरान के अमेरिका के अंदर जो तलाक़ याफ्ता जोड़े हैं उनका एक तज्ज़िया पेश किया, और उसने भी यही बात कही कि 69% जो तलाक़ें हुई हैं वो डगलस लेबेर ने 70% कहा, 70% कहा, तो ये 69 और 70 तकरीबन एक ही चीज़ है। तो उसने भी यही तज्ज़िया पेश किया कि 69% तलाक़ याफ्ता जोड़ों में तलाक़ का जो मुतालबा है उसकी इब्तिदा औरत की तरफ से साबित हो रही है। तो अब ज़ाहिर बात है कि
اگر یہ طلاق یافتہ جوڑے جو ہیں ان میں 70% کا مطالبہ عورت کی طرف سے نظر آ رہا ہے، تو کتنی اور عورتیں وہ ہوں گی کہ جنہوں نے مطالبے کیے لیکن ان کی نہیں مانی گئی؟ ایسا تو نہیں کہ جو بھی عورت مطالبہ کرتی ہے تو مرد طلاق دے دیتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ 70% تو وہ ہو گئی نا کہ جو کل طلاق یافتہ جوڑے ہیں ان میں بھی 70% تو وہ ہو گئی کہ جب عورت کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہے، تو اور کتنے زیادہ ایسے ہوں گے کیس کہ جہاں عورت بار بار مطالبہ بھی کر لی ہے لیکن مرد پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور یہ ہوتا ہے، اور یہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ عورتیں طلاق کا مطالبہ بہت ساری کرتی ہیں لیکن مرد جو ہیں وہ پھر بھی رشتے کو بچا لیتے ہیں۔ تو اگر یہ حق عورت کو خود دے دیا گیا تھا تو پھر 70% تو یہ سیدھی یہ تو سے جو ہے ان کی طلاقوں میں کچھ تاخیر ہوئی ہوگی لیکن طلاقیں ہو چکی، تو باقی وہ جو بے شمار ہیں کہ جنہوں نے مطالبے کیے لیکن ان کی مانی نہیں گئی وہ بھی ساتھ شامل ہو جاتی نا، تو یہ تناسب 90% سے بھی زیادہ بن جاتا کہ 90% سے بھی زیادہ جو ہے وہ عورتوں کی طرف سے طلاق کا مطالبہ یا طلاق کے جو ہے وہ دینے کا رجحان جو ہے وہ سامنے آ جاتا اگر عورت کو جو ہے نا یہ آسان حق دے دیا جاتا۔ اللہ اللہ 2015 عیسوی میں انگلینڈ میں اور ویلز میں ایک سروے کیا گیا، تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز سامنے آئی کہ 45 سال سے کم عمر خواتین جو ہیں تو وہاں تناسب عورتوں کی طرف سے زیادہ ہے طلاق کے مطالبے کا، لیکن جو 45 سال سے زیادہ عمر کی ہو جاتی ہیں تو بڑی عورتیں جو ہیں ان کے لیے طلاق کا تناسب مردوں کی طرف سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے غالب خیال یہی ہے کہ اس کے اندر جو ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ 45 سال سے کم عمر جب ابھی ہوتی ہے نا تو ان کو اپنے اوپر بڑا مان ہوتا ہے کہ ایسے بڑا کچھ کر لیں گے، اسی اپنی معیشت بھی ساری آپ سنبھال لیں گے، سانو کوئی لوڑ نہیں کسی دی۔ لیکن جب 45 سال تک میچور ہو جاتی ہیں نا تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں آپ سارا نہیں سنبھالیا جاتا ہوتا، مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس وقت وہ ابھی جو ہے اتنی میچور نہیں ہے تو ان کا وہ ایک خود انحصاری کا ایک جوش تو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم سب کچھ کر لیں گے تو ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ لیکن جس وقت وہ 45 سال سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں اتنی زیادہ خود انحصاری ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہمیں جو ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے بھی اور اپنی معیشت کے تحفظ کے لیے بھی بہرحال وہ ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا محافظ مرد ہو۔ تو بہرحال پہلی چیز یہ ہو گئی کہ عورت کے اندر جذباتیت زیادہ، دوسری چیز اسی سے متعلق کہ جذباتیت کے اوپر کنٹرول کم، تیسری چیز یہ ہو گئی کہ طلاقوں میں بھی مردوں کی طرف سے اتنا جو ہے وہ طلاق دینے کا براہ راست نہیں ہے جتنا عورت کے مطالبے پر طلاق دینے کا جو ہے وہ معاملہ پایا جا رہا ہے۔ اب چوتھی چیز یہ کہ اگر عورت کو طلاق کا بڑا آرام سے حق دے دیا جائے، سیدھا حق دے دیا جائے، اب مرد نے حق مہر دینا ہے، عورت کے اوپر عوض بھی نہ رکھا جائے اور دقت بھی نہ رکھی جائے، یہ دونوں چیزیں ہٹا لی جائیں، تو ہوگا کیا کہ کئی عورتیں جن کا جو کردار کوئی اتنا اچھا نہیں ہے تو وہ اس چیز کو ایک کاروبار بنا لیں گی۔ وہ شادی کی، حق مہر ٹھیک ٹھاک لکھوایا، وصول کیا، طلاق لے لی، پھر دوسرے سے شادی کی، عدت پوری ہوئی، دوسرے سے شادی کی، ٹھیک ٹھاک حق مہر لکھوایا، طلاق لے لی، تو وہ اس کو کاروبار بنا دیں گے۔ اور حتیٰ کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ ازدواجی تعلق سے بھی پہلے طلاقیں جو ہے نا وہ کروا لیں کہ چلو آدھا حق مہر تو پھر بھی ملے گا نا، ازدواجی تعلق سے پہلے طلاق ہو جائے تو آدھا حق مہر تو شریعت دیتی ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر 10 لاکھ حق مہر لکھوانے میں کامیاب ہوئی ہے اور اگلے دن وہ طلاق اسی دن جو ہے نا وہ شام سے پہلے ہی طلاق بھی دے میں وہ کر کے تو 5 لاکھ کی مستحق ہو جاتی ہے، تو سیدھا کھلا کاروبار بن جائے گا نا۔ تو اس لیے شریعت اسلامیہ نے بڑی حکمت کے تقاضوں کے ساتھ جو ہے وہ پابندیاں لگائی ہیں۔ باقی بھی یہ بات کہ مرد کے لیے بہت زیادہ کھلا اختیار ہے
تو لیکن کچھ مراحل کی ترغیب جو ہے وہ تو مرد کو بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ مرد کو یہ کہہ دیا گیا بس جب بھی ذرا سی بھی کوئی لڑائی ہوئی، کوئی جھگڑا ہوا، جلد دے طلاق. نہیں، طلاق کو ابغض الحلال قرار دیا گیا، حلال چیزوں میں سب سے بری چیز قرار دیا گیا. مرد کو بھی تنبیہ یہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تو گھر کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، سیدھی طلاقیں نہیں دے دینی. اور پھر جو طلاق سنت کا طریقہ ہے کہ حیض کے دوران طلاق نہیں دینی، اور ایسے طہر کے دوران جس میں ازدواجی تعلق قائم کر چکے ہیں اس میں طلاق نہیں دینی، اور طلاق دینی ہے تو صرف ایک طلاق دے کے ساری عدت گزارنے دیں. تو یہ سارا طریقہ جو ہے یہ بھی تو مرد کو بتایا گیا ہے. کہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ رشتہ بچے. مرد جو ہے اگر حیض کے دوران غصے میں آیا بھی ہے تو آگے اس کو یہ ترغیب ہے کہ نہیں بھائی تو طہر میں جا کے طلاق دینا، تو اتنی دیر میں غصہ ختم ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا. اگر وہ ایسے حیض کے دوران، ایسے طہر کے دوران غصے میں آیا ہوا ہے کہ جس میں ازدواجی تعلق وہ قائم کر چکا ہوا ہے، تو یہ شریعت اس کو ترغیب دیتی ہے کہ نہیں، پھر اگلے طہر میں جا کے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے تم طلاق دے دینا، تو اتنی دیر میں ظاہر ہے غصہ ختم ہو جائے گا. اور پھر شریعت یہ بھی ترغیب دیتی ہے کہ طلاق دینی بھی ہے تو بس ایک دے دو، تو آگے عدت گزرنے دو، تو عدت کے دوران غصہ ختم ہو جائے گا، رجوع بھی ہو جائے گا، معاملہ بچ جائے گا. تو جو شریعت اسلامیہ نے طلاق کا طریقہ بتلایا ہے تو مرد کو جس کی ترغیب دی گئی ہے، آگے جو لوگ بیوقوفیاں کرتے ہیں، جلدی طلاقیں دے دیتے ہیں، اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، حیض میں طلاق دینے سے بھی پرواہ نہیں کرتے، اور ایسے طہر میں طلاق دینے سے بھی پرواہ نہیں کرتے کہ جس میں ازدواجی تعلق قائم کر چکے. یہ تو لوگوں کی خرابی ہے نا، یہ اسلام کی تو کوئی خرابی نہیں ہے. یہ تو اسلام کے پیروکار کہلانے والے جو ہیں ان کی معلومات کی کمی اور ان کی خرابی ہے کہ وہ مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں، یہ ان کی خرابی ہے. اس میں اسلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اسلام نے جو ترغیب دی ہے اس میں تو مردوں کے لیے بھی طلاق کا تناسب جو ہے وہ انتہائی کم سے کم ہو جاتا ہے. پھر شریعت اسلامیہ نے درمیان میں یہ مراحل بھی رکھے ہیں، جیسا کہ پہلے ایک جو ہے وہ مسئلہ کے دوران ذکر کیا جا چکا ہے، جس وقت عورت کے حوالے سے کہ اس کو مارنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، بیوی کو مارنے کی. تو اس حوالے سے میں نے ذکر کیا کہ اس سے پہلے کئی مراتب ہیں نا، اس سے پہلے کئی مراتب ہے. پیار سے سمجھانا بھی ایک مرتبہ ہے، پھر ہر ممکن انداز میں اس سے نباہ کرنے کی کوشش کرنا، برداشت کرنا، یہ بھی ایک مرحلہ ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کے سختی سے سمجھانا، یہ بھی ایک مرحلہ ہے. بستر جدا کر کے ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ بھی ایک مرحلہ ہے. مرد اور عورت کے دونوں کے خاندانوں میں سے حکم مقرر کرنا، یہ بھی ایک مرحلہ ہے. اور پھر اگر بہت زیادہ جو ہے وہ معاملہ خراب ہو رہا ہے تو معمولی مار کے ذریعے بھی اس کو سمجھانا، یہ بھی ایک مرحلہ ہے. یہ سارے طلاق سے پہلے کے مرحلے ہیں. طلاق دینے کے بعد تو نہیں نا یہ مرحلے ہوں گے. طلاق کے بعد تو نہیں پیار سے سمجھایا جائے گا نا. طلاق کے بعد تو بستر جدا نہیں نہ ہوں گے، ناراضگی کا اظہار نہیں نہ ہوگا. یہ سارے مرحلے یہ تو تب تک ہے نا کہ جب طلاق نہیں ہوئی ہے. تو شریعت اسلامیہ تو گویا کہ طلاق اگر اجازت دے رہی ہے تو اس کو جا کے 7ویں مرحلے پہ، 6 مرحلے تو وہ پہلے میں نے ذکر کیے، جس وقت عورت کو، بیوی کو جو مارنے کا حق شریعت نے دیا ہے، تو اس حوالے سے میں نے 6 مرحلے تو ذکر کر چکے. تو یہ تو جا کے 7واں مرحلہ بنتا ہے طلاق کا. باقی جو لوگ ان 6 مراحل کا خیال نہیں کرتے ہیں اور جلدی طلاقیں دے دیتے ہیں، تو یہ اسلام کی خرابی نہیں ہے، یہ وہ شریعت اسلامیہ کی کوئی خرابی نہیں ہے، اس کی کمزوری نہیں ہے، یہ لوگوں کی کمزوری ہے. تو بہرحال شریعت اسلامیہ نے جو احکام دیے ہیں، چونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور اللہ رب العزت کو ہر پہلو کا سب سے زیادہ پہلے سے ہی علم ہے، تو اللہ رب العزت نے ایسے ہی احکام دیے ہیں کہ جو ہر پہلو کے لحاظ سے بہترین سے بہترین ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.